बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। कुछ ताज़ा तरीन आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। चंद अहम तरीन नुकात जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर आप मुझे कमेंट्स में अपने जवाबात भी दें। जो चंद अहम नुकात हैं उन पे ज़रा आए और बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी है वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद है। दूसरा, आर्डर कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमने तशद्दुद किया है या नहीं किया है, वो तो ठीक है, लेकिन आर्डर कहाँ से मिल रहे हैं, ये दूसरा मेरा अहम तरीन नुक्ता है। तीसरा नुक्ता, अदालतें जो हैं वो खामोश क्यों हैं, अदालतें बेबस क्यों हैं, अदालतों के फैसले क्यों नहीं माने जा रहे। आपको बात ये समझ आ गई है कि जो भी अदालत फैसला करती है या जो भी अदालत कोई क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जारी करती है, पुलिस उसको क्यों नहीं मान रही यार, आर्डर कहाँ से मिल रहे हैं। नंबर 3। नंबर 4, जमहूरियत के अलमदार जो कहता थी जी जमहूरियत खतरे में है, डिरेल हो रही है, जमहूरियत के अलमदार जो हैं वो कहाँ तशरीफ फरमा है। नंबर 5, ताकतवर हलके क्या हमेशा तमाशा ही देखते रहेंगे पाकिस्तान में, या फिर किसी चीज को हल करने की बजाय उसको तूल देते रहेंगे। ये एक मेरा पॉइंट। नंबर 6, क्या जमहूरियत इंसानियत से ज्यादा अहमियत रखती है। नंबर 7, इंतकाम की सियासत पाकिस्तान में कब खत्म होगी और आम लोग उनको सुकून कब मिलेगा। 75 सालों में जो भी दौर अदवार गुजरे हैं उनमें अवाम सिर्फ यही देखती रही कि आज हमें सुकून मिलेगा, आज हमें इंसाफ मिलेगा, आज हमारी बात होगी, आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आज कोई इंतकाम की सियासत नहीं होगी। अगर सियासत कोई करेगा तो शायद वो हमारे लिए करेगा। ये मेरा एक पॉइंट। नंबर 8, क्या लोगों के मसले सड़कों पर ही हल होने हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर बड़ी बड़ी अदालतें क्यों, बड़ी बड़ी बैठकें क्यों लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स क्यों, बड़े बड़े ऐवान क्यों, बड़े बड़े कलमदान क्यों, बड़े बड़े कलमदानों के पास पावर्स क्यों, बड़े बड़े इदारे क्यों खोल दिए गए हैं, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के ये सारे सेटअप क्यों। अगर अवाम ने सड़कों पर निकल के ही अपने फैसले मनवाने हैं, अगर अवाम सड़कों पर ही जलील होगी, अगर उनको इंसाफ उनकी दहलीज पर नहीं मिलेगा तो जाहिर है अवाम कहां जाएंगे। एक पॉइंट मेरा ये। नंबर 9, पाकिस्तान में किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। जो लावा अवाम में पैदा हो रहा है, चाहे वो मैशत का है, चाहे वो सियासी बहरान का है, चाहे वो अदल और इंसाफ का है, चाहे वो किसी सेटअप का, बेरोजगारी का है, तो ये जो लावा पैदा अवाम में हो रहा है ये फटने का इंतजार किया जा रहा है या इसको रोका जाएगा या इसके ऊपर कुछ सोचा जाएगा। नंबर 10, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सबर का पैमाना, क्या उस पैमाने को लबरेज किया जा रहा है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है कि वो भरे और फटे। ये जो जुल्म, ये जो नाइंसाफियां, ये एक सियासी इंतकाम, ये जो इंतकाम की हवस, ये सियासत में कुर्सी कुर्सी का खेल, ये क्या किस तरफ बात जा रही है। नंबर 11 पर मेरा पॉइंट, अवाम को क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। ये सारी जो हिकमत अमली बनाई जाती है अवानों की तरफ से, सियासी इंतकाम जो लिया जाता है, तो ये अवाम को क्या मैसेज दिया जाता है कि हम भी लड़ रहे हैं, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, आप भी जनाब अपने अपने ग्रुप, अपने अपने जो तंजीमें हैं
अपना अपना जो सियासी सेटअप है, इंतकाम की सियासत शुरू कर दें। आप भी इंतकाम के दायरे में रह के, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो जिस सेटअप में भी आप बैठे हैं, इंतकाम शुरू कर दें। क्या ये मैसेज दिया जा रहा है अवाम को? अवाम जो बेरोजगारी, मैशत, उसके बाद क्या कहते हैं, तरस चुकी है इन चीज़ों के लिए, वो जलील हो चुकी है, उसको एक और नई भट्टी में झोंका जाता है, इंतशार की भट्टी में। तो ये क्या मैसेज अवाम को दिया जा रहा है? ये जमहूरियत है? ये मेरा एक अहम तरीन जितने भी मेरे सारे पॉइंट्स थे, ये मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बात करेंगे। तो जो तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत, जबर डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ किया गया, तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और ना ही हमारा आइन और हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है कि इंसानियत की तमाम हदें पार करके अपनी जिद और अपनी अना में किसी एक इंसान के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाए। ना हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, ना हमारा पाकिस्तान का कानून आइन इस चीज की इजाजत देता है, ना इंसानियत ये चीज समझती है, ना इंसानियत को ये बात समझ आती है कि किसी इंसान के साथ, उसके साथ इतनी नफरत की जाए, उसके साथ जुल्म, जबर, अना परस्ती और जिद की वजह से किया जाए। ये बात किसी की समझ में नहीं आती, पढ़े लिखे इंसान की समझ में तो नहीं आती। तो जाहिल तो वैसे जाहिल होता है, वो चाहे उसमें और जानवर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता बनावट के अलावा। नंबर 2 पे मेरा जो पॉइंट था उस पे ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक अहम चीज, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। मैंने कई पुलिस स्टेशन में ये चीज पढ़ी है कि जी नफरत जुर्म से है, मुजरम से नहीं। ये बात साबित करती है, ये बात जो वो एक तहरीर सी पुलिस स्टेशन में लिखी हुई मैंने देखी है, ये बात साबित करती है कि जी बिल्कुल आपको अगर नफरत है, आपको नफरत उसके जुर्म से है, उस इंसान से नफरत नहीं है। तो जब जुर्म से नफरत है तो जुर्म के खात्मे के लिए आप जो मर्जी करें, लेकिन इंसान से नफरत है तो फिर आप जानवरों वाला सलूक आपको करेंगे। अब यहाँ पे बात जो हो रही है वो जुर्म की भी नहीं है और इंसान की भी नहीं है। यहाँ पे तो अजीब और गरीब किस्म का सेटअप देखा जा रहा है। अगर जुर्म देखा जाए तो उससे बड़े बड़े जुर्म पड़े हैं तारीख में, जिनकी वीडियोस भी पड़ी हैं, सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी पड़ी हैं, हर जगह पर वीडियोस वायरल हैं। अगर जुर्म देखा जाए फिर उसकी जुर्म की सजा आइन कानून के मुताबिक अदालतें दे भी रही हैं। फिर तशद्दुद किस चीज का, जुल्म किस चीज का, बर्बरियत किस चीज की? ये जो दरिंदगी है, ये जो जानवरों वाला सलूक किया जाता है एक इंसान के साथ, ये कौन सा कानून इजाजत देता है? इस तरह का तो जुल्म आपने दहशतगर्दों के साथ कभी नहीं किया होगा। क्या पाकिस्तान के शहरी दहशतगर्द हैं? अगर उनके मुंह से अल्फाज गलत निकल जाते हैं, इंसान है, गलती होती है इंसान से, फरिश्ते नहीं है। अगर एक इंसान से गलती से कोई बात निकल गई है तो उसकी सजा ये है कि उसकी खाल उधेड़ दो, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो उसके ऊपर, उसके अंदर से पाकिस्तानियत खत्म करने की कोशिश करो, उसको इतना मजबूर कर दो कि वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये बातें मुझे समझ आती हैं और आपको भी समझ आती हैं कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान दूसरे ममालिक में जाके इसी वजह से उन ममालिक की तरक्की का हिस्सा बन गए कि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान में ना हमें अदल मिल रहा है, ना इंसाफ मिल रहा है। दिन दिहाड़े तो माओ, बच्चों, बहनों, हामला औरतों के ऊपर गोलियां बरसा दी जाती हैं। हुक्मरान कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। ऑर्डर किसने दिया? फिर पुलिस को वैसे छोड़ा हुआ है आपने, पीछे कोई उनका मतलब के रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, तो ऑर्डर कौन दे रहा है उनको? कौन करवा रहा है ये चीजें पाकिस्तान में? ये एक चीज, हुकूमत वक्त की सारी बातें भी अगर मान ली जाएं, जो हुकूमत वक्त कहती है सारी बातें हम मान लें,
तो तशद्दुद नहीं हुआ। हुकूमत तो ये कह रही थी तशद्दुद नहीं हुआ है, शहबाज गिल साहब बिल्कुल फिट हैं, हट्टे कट्टे हैं जी, ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बातें भी मान ली जाएं, ठीक है। तो जो कल हमने खुद देखा अदालत के बाहर, उसके बाद फिर जो हमने देखा किम्स अस्पताल में ले जाते हुए, अदालत के बाहर जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब चिल्ला रहे थे, उनका ऑक्सीजन मास्क जो है वो खींच लिया गया उनसे, और चिल्ला रहे थे कि भाई मुझे सांस का प्रॉब्लम है। क्या ये जुल्म नहीं है? ये क्या क्या साबित करने की कोशिश हुई? और फिर कि ये जिसकी वीडियोस पूरे चैनल ने दिखाई हैं, उन चैनल ने भी दिखाए हैं जो बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के साथ उनकी ज्यादा तल्लुक होता है, गवर्नमेंट के साथ चल रहे होते हैं, वो उन्होंने भी दिखाई। उनके एंकर्स ने ये बात की है कि जी बिल्कुल तशद्दुद हुआ है। डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं मेडिकल में कि जी तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ। वो निशान जिस्म पर जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जज साहब को दिखाए, वो कहां से आए? मेडिकल रिपोर्ट्स तब्दील की जा सकती हैं पाकिस्तान में, हर चीज तब्दील की जा सकती है, लेकिन इंसान के जिस्म के ऊपर से निशान फौरी तौर पर नहीं मिटाए जा सकते। ये बातें सारी समझ आती हैं, मगर ये चीजें जो आंखों देखा हाल है वो पाकिस्तानी अवाम कभी भूलेगी नहीं। पाकिस्तानी अवाम ये चीज देख रही है कि एक हट्टा कट्टा इंसान जो जिसको गिरफ्तार किया गया, बात यहाँ पर नहीं खत्म होती। फिर ये बताया जाए कि एक शख्स जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उसे एम्बुलेंस में आप लेकर गए थे गिरफ्तारी के वक्त? अगर वो इतना ही मतलब पहले से बीमार था या उसकी मतलब ये सेटअप था, क्या उसको आप एम्बुलेंस में गिरफ्तार करके ले गए? क्या उसको व्हील चेयर के ऊपर गिरफ्तार किया आपने? नहीं, एक हट्टे कट्टे नौजवान को आपने एम्बुलेंस में डाल दिया, आपने उस शख्स को व्हील चेयर पे बिठा दिया, उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, उसके ऊपर ऑक्सीजन वर्क कर रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो शख्स ड्रामे कर रहा है, वो हट्टा कट्टा है? अवाम के सामने ये जो बाहुबली का खेल है ना, ये आप बंद करें। अवाम में शऊर आ गया, ये बात आप क्यों नहीं समझते? अवाम समझ चुके हैं कि एक इंसान को कितना टॉर्चर किया गया है दिमागी तौर पर। अरेस्ट करने के बाद 6 घंटे आप कहां लेके घूमते रहे उसको? थाने में क्यों नहीं लेके गए मुतलका में? फिर अदालत से पिम्स अस्पताल तक का सफर कितना है? 4 घंटे फिर गायब रखा आपने। अगर तशद्दुद आप नहीं कर रहे तो कौन करवा रहा है? किससे करवा रहा है? कौन ऑर्डर दे रहा है? ये सारी चीजें सवाल पैदा कर रही हैं अवाम के ज़हनों में। आम आदमी ये पूछ रहा है कि भाई चल क्या रहा है? इंतकाम में अंधे लोगों ने एक मां को भी अपने बेटे से नहीं मिलने दिया। क्या वो पाकिस्तानी मां नहीं थी? क्या उसकी सरजमीन नहीं है ये? आप एक टेररिस्ट को जिसने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की, अभिनंदन को छोड़ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो मुख्तदर हल्के, वो ताकतवर लोग एक टेररिस्ट को, इंडियन को छोड़ देते हैं जो पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये तो एक पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर इंसान है जिसने पाकिस्तान में जन्म लिया, पाकिस्तान के साथ फला बूरा बड़ा हुआ और अपनी सारी सांसें पाकिस्तान के लिए वक्फ करने के लिए इरादा रखता है, अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहा है वफादारी के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के साथ वफादारी के लिए। उसकी मां को ही नहीं मिलने दिया गया उससे। ये जमहूरियत है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है कि एक मां को उसके बेटे से ना मिलने दिया जाए? किस कानून में ये चीज लिखी हुई है? एक मां सड़क के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो कह रही है कि जी मेरे बेटे को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। भाई आपने कोई टेररिस्ट क्या कहते हैं गिरफ्तार किया हुआ है? एक पाकिस्तानी शख्स है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर उसके मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे, जो वो खुद भी इस बात को एडमायर कर रहा है, मान रहा है, उसकी पार्टी का स्टेटमेंट ये है कि ठीक है जी वो उसके अल्फाज के मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे, तो इस चीज को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे कानून नहीं है।
سیاسی انتقام نظر آتا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا کبھی 75 سالوں میں کوئی عام شخص کے لیے جمہوریت کو خطرہ ہوا؟ بڑے بڑے لوگوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف جب ایکشن لیا جاتا ہے تو جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے، جمہوریت ڈیریل ہونے پر چلی جاتی ہے۔ کیا کبھی کسی عام شخص کے لیے جمہوریت کو کبھی خطرہ ہوا؟ یہ سوال ہے جو عام عوام پوچھ رہے ہیں، لیکن جواب آپ کے پاس کیا ہے وہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں۔ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، آپ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے جو سوال پوچھیں گے آپ سے، آپ ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ان کو گھروں میں محصور کریں گے، ان کے چینل بند کریں گے، سچ سے روکیں گے، لیکن آوازیں دبتی نہیں ہیں۔ انسان مٹی کے اندر دبتا ہے، آوازیں زندہ رہتی ہیں۔ ایک کو دبائیں گے 100 آوازیں اور نکل آئیں گی۔ ہر کسی کو دبانا آپ کے بس میں نہیں ہے بھائی۔ 22 کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ فواد چودھری صاحب کل ایسے ہی ایک پولیس آفیسر سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تشدد کس کے کہنے پر کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے CSS کوالیفائیڈ ہیں، آپ نے کس کے کہنے پر تشدد کیا؟ کس کے کہنے پر یہ ظلم جبر بربریت کی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بھائی۔ وہ کہہ رہا جی ہمیں نہیں پتا ہے، لیٹس سی دی میڈیکل رپورٹ آف ڈاکٹرز۔ میڈیکل رپورٹس تو بتا چکی ہیں کہ جی آپ نے تشدد کیا ہے، پھر آپ نے نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے اسی ٹائم اس کے منہ پر یہ بات کی کہ آپ نے CSS کی تعلیم حاصل کر کے اتنی ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہوئے آپ نے وہ ضائع کر دیا سب کچھ، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا چیز ہے، کہ ایک انسان کو کس طرح ٹارچر کر رہے ہیں آپ۔ یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں۔ ایک جاہل انسان کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ انسان ہے، اس کے ساتھ میں غلط سلوک کر رہا ہوں، چاہے اس کا کوئی جرم ہے یا نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ، آپ قانون کے دائرے سے ایکسیڈ کر کے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ آرڈر کہاں سے مل رہے ہیں؟ اگر ایک CSS آفیسر بھی بے خبر ہے اور اس کو بھی نہیں پتا کہ تشدد کہاں سے ہوا، اگر وہ اس تشدد کی ذمہ داری نہیں لیتے تو ان کی کسٹڈی میں پھر تشدد کر کون رہا ہے؟ کون لوگ انوالو ہو کے ان کو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے پہ تشدد کر رہے ہیں؟ کسٹڈی بھی ان کے پاس ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تشدد بھی نہیں ہوا، میڈیکل رپورٹس بھی چھپ رہی ہیں کہ جی تشدد ہوا ہے، ڈاکٹرز کی کمیٹی بھی کہتی ہیں کہ تشدد ہوا ہے۔ اس کو بھی اگر ایک سائڈ پہ رکھے تو انسان تو نظر آ رہا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اس کو سانس لینے کا پرابلم پہلے ہم نے تو نہیں دیکھا، میڈیا ٹاکس میں ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو، پوری قوم نے دیکھا اس کو، ویل چیئر پر تو کبھی اس کو پوری قوم نے نہیں دیکھا، اسٹریچر کے اوپر تو کبھی قوم نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو پھر تشدد نہیں ہوا تو وہ اس کے اوپر کیا محبت ہوئی، پیار ہوا، عشق جتایا گیا، پھولوں کے ہار ڈالے گئے ہیں آپ کی طرف سے، کیا کیا گیا اس کے اوپر؟ یہ چیزیں، یہ سوال، یہ 22 کروڑ عوام پوچھ رہی ہے آپ سے، اور آپ جواب دیں ہیں اس کے، مگر آپ کے جواب عوام کو پتہ ہے کیا ہے؟ عدالتوں کے آرڈرز کیوں نہیں مانے جا رہے؟ ان سے انکار کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو عدالتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور عدالتیں بھی خاموش ہیں؟ ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ عدالتوں کے آرڈرز کیوں ریفیوز کیے جا رہے ہیں؟ ایک ماں کو عدالت کے آرڈر پر ملنے نہیں دیا جا رہا، کیوں بھائی؟ کہاں سے آرڈر آ رہے ہیں پھر؟ کیا ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا وہ آزاد فیصلے نہیں کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہے؟ یہ سوال جنم لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ملنے گئے، عدالت کے آرڈرز تھے کہ ان کو ملنے سے مت روکا جائے، عمران خان صاحب ملنے گئے، ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ایک ریلی کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ایک ریلی نکالی جائے گی جو ARY نیوز کی بندش ہے، اس کے
اس کی حمایت میں، اور جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد ہوا اس کی حمایت میں اب ایک ریلی نکالی جائے گی، اب عوام نکلیں گے سڑکوں کے اوپر. ظاہر عدالتوں کے بھی آرڈرز نہیں مانے جا رہے، آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں پھر؟ تو ظاہر پھر عوام نے سڑکوں پر نکل کے ہی اپنے انصاف مانگنے ہیں. ایک پارٹی کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں خواہ مخواہ ایک چھوٹی سی بات کو طول دیا جا رہا ہے؟ جو سزا بنتی ہے ان کے جملے کے مطابق وہ سزا دے کر ان کو جوڈیشل کیا جائے اور جیل میں بھیجا جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. اس کے اوپر اتنی ہنگامہ آرائی، ملک میں انتشار کی حد تک باتیں ہو رہی ہیں، انتشار پیدا ہونے کی طرف جا رہا ہے. صرف یہ کہ اس سے اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس نکلوائی جائیں، اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس اس سے لکھوا کر اور اس کو پارٹی لیڈران جو ہیں قیادت ہے ان کے خلاف استعمال کیا جائے. یہ سیاسی انتقام ہے، یہ کوئی قانون حرکت میں نہیں ہے، یہ ایک سیاسی انتقام ہو رہا ہے. اور یہ سوال تو پیدا ہو گیا جی عدالتوں کے فیصلے کیوں نہیں مانے جا رہے؟ کیا عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کون ہے سب کے پیچھے؟ خدا بننے کی ناکام کوشش کون کر رہا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ؟ کیا وہ فرعون کا حال بھول چکا ہے؟ یزید کا حال اس کو یاد نہیں ہے؟ طاقت کے نشے نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. کیا یہ لوگ خدا سے اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے؟ پھر یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے. جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر حال وہی یزید والا ہوگا ان کا. جو لوگ طاقت کے نشے میں چور ہیں اور انسانیت بھول چکے ہیں، پھر ان کے ساتھ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر اللہ کی لاٹھی ان پر پڑے گی. کیا جمہوریت ایک انسان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ انسانیت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ نہیں، جمہوریت انسانیت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. کسی ملک کی جمہوریت اس طرح کے ظلم، جبر، تشدد کا اجازت نہیں دیتی ہے. کسی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا ہے. عام لوگوں کو سکون دیا جائے. عام لوگوں کو حکومت کیا کر رہی ہے؟ سیاسی کارروائیوں کے علاوہ، سیاسی انتقام لینے کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو بھی ناکامی ہوتی ہے ان کی، وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنا ملبہ اٹھا کے پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. جی انہوں نے یہ کیا. اب عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ عوام کو پتہ نہیں پچھلی حکومت 4.5 سال کیا کارکردگی کر کے گئی ہے؟ 4.5 سال میں معیشت کا کون سا لیول تھا؟ 4.5 سال میں پیٹرول، ڈیزل اور کیا کہتے ہیں خام آئل کس قیمت میں پاکستان میں درکار تھا؟ 4.5 سال کی جو ان کی حکومت کا ڈیوریشن ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں اور عام آدمی کے ٹیبل کے اوپر فوڈ کس قیمت پر پہنچ رہی تھی؟ عوام کو بے وقوف مت سمجھے. عوام جانتی ہے، عوام کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ آپ جتنا ملبہ اٹھا کے پیچھے ڈالیں گے وہ سیاسی انتقام ہے. آپ سے اگر حکومت نہیں ہوتی تو آپ کیوں آئے؟ پھر آپ سے حالات سنبھلے نہیں گئے تو آپ جنرل الیکشن کی طرف چلے جاتے، آپ دوبارہ حکومت میں آتے، اپنے دم پر آتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے سیاسی انتقام میں پڑے ہوئے ہیں. سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، ڈوب گئے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، لوگ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں. خوراک نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سونے کو جگہ نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے. لوگوں کی لاشیں مل رہی ہیں پانی سے، لکڑیوں کے ساتھ باندھی ہوئی لاشیں، کاروں کی کاریں ڈوب رہی ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، رستے جو ہیں بلوچستان کے رستے سارے ٹوٹ گئے ہیں. پاکستان سے کٹ اپ ہو گیا بلوچستان کے سارے رستے ٹوٹنے سے. ان کے اوپر آپ کا دھیان نہیں ہے. ایک شخص کے اوپر آپ کا اتنا ایلیگیشن کہ ایک شخص کے اوپر سارا پوری کی پوری حکومت ٹوٹی پڑی ہے. سارے کا سارا دھیان ایک شخص کے اوپر آیا ہوا ہے.
اس کے پیچھے لگاؤ جی، یہ نکالو وہ نکالو، اس کے سارے کھاتے نکالو، اس سے سٹیٹمنٹس لو، سارے ادارے اس کے پیچھے آپ نے لگا دیے۔ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ عام آدمی بھوک سے مر رہا ہے، آئے دن اس کے اوپر گیس، بجلی، پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب نے جی سمری پر سائن کرنے سے پہلے پھوٹ پھوٹ کر روئے، رومال گیلے ہو گئے، تولیے گیلے ہو گئے، ان کے تو کپڑے بھیگ گئے، اتنے روئے کہ میں عوام کے ساتھ ظلم کرنے جا رہا ہوں کہ میں 80 روپے پیٹرول پھر بڑھا رہا ہوں۔ یہ ڈرامے، یہ لولی پاپس جو آپ عوام کو 75 سالوں میں دیتے آئے ہیں، ان سے باہر نکلیں، عوام کو سکھ کا سانس دیں، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے سری لنکا میں ہوا ایسا پھر نہ ہو، انتشار کی طرف جائے گی عوام، غریب عوام انتشار کی طرف جائے گی۔ بلز تو آپ نے اتنے بھیج دیے بجلی کے کہ عوام نے سڑکوں پر نکل کر بل جلا دیے جمع کرانے کی بجائے۔ پچھلے 3.5-4 سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا، کسی نے کوئی بل نہیں جلایا، کسی کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالا گیا، عام عوام کا پہیہ بھی چل رہا تھا، معیشت کا پہیہ بھی چل رہا تھا، عام عوام بھی خوش تھے، پیٹرول بھی صحیح تھا، دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، آپ مہنگا کری جا رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ کون سا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ بھائی؟ کیا یہ لوگ، یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، کیا یہ کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے بہت معصومانہ سا، کیا یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں یہ خاص قسم کی ڈیل کر کے آئے ہیں کہ جی اگلے 25 سال آپ نے عوام کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے نا، اگلے 25 سال آپ کی حکومت ہے، لگاتار حکومت کریں، بس آپ بات ختم کریں، آپ جو مرضی کریں، آپ پیٹرول جتنا مرضی اوپر لے جائیں، کھانے پینے کی چیزیں جتنی مرضی اوپر لے جائیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اب عوام کے پاس تو جانا نہیں ہے اپنا ووٹ لینے، اب عوام کا ووٹ کی تو وہ قدر رہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈیل کر کے آ گئے، یا تو ایسا ہے اگر ڈیل کر کے نہیں آئے، آپ کو پتا ہے کہ عوام کے پاس جانا ہے، پھر عوام کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ عوام کی عدالت میں جانا ہے، ایک عدالت تو بہت خاص ہے جس میں ہر 5 سال کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے، تو پھر عوام کے سامنے آپ نے کیا کر دیا؟ اپنی سیاسی انتقام کریں، آپ کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کو کوئی بھی حکومت آئی وہ سیاسی انتقام کرتی ہے، لیتی ہے، یہ فطرتاً ہے، لیکن عوامی انتقام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ عوام سے انتقام کس چیز کا لے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو ووٹ دیا اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں آپ؟ کہ کیوں انہوں نے ووٹ دیا آپ کو؟ کیوں ایوانوں میں بٹھایا؟ کیوں بڑی بڑی مرسڈیزوں میں آپ گھوم رہے ہیں؟ کیوں 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے پروٹوکول، عوام سڑک پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑے صاحب کا پروٹوکول گزر رہا ہے، وزیر اعظم کا پروٹوکول گزر رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا۔ ہوش کے ناخن لیں، عوام کے لیے کچھ کریں، اگر آپ کو چند دن مل گئے ہیں حکومت کو، اگر آپ نے دوبارہ حکومت میں آنا ہے، عوام کو کسی کے سیاسی سیٹ اپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام کو کسی کی سیاسی انتقامی کارروائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام کو ایک چیز سے دلچسپی ہے کہ اس کے ٹیبل پر جو فوڈ ہے اس کی پرائس کیا ہے، پہلے کیا تھی اب کیا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو رہی ہے پڑی اس کے ٹیبل کے اوپر، یہ چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہیں۔ جس نے 70,000 کا مہینے کا بل دے دینا ہے اور اس کا بجٹ ہی ڈاؤن ہو جانا ہے، بجٹ سے باہر نکل جانی ہے، ایک عام غریب آدمی دیہڑی دار طبقہ اگر 500 روپے دیہڑی لگاتا ہے تو 15,000 بنتا ہے، 1500 دیہڑی لگاتا ہے تو وہ مہینے کا 45,000 روپے لے کے آتا ہے اگر فار ایگزامپل، تو اس کا بل 30,000 آ گیا، 15,000 میں باقی وہ کیا کرے گا؟ اس کو نظر آ رہا ہے میرے جو ٹیبل پر فوڈ پڑی ہے وہ بھی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اس کے اوپر دھیان دینے کی بجائے آپ نے اپنا ساری طاقت ایک شخص کے اوپر لگا دی، ایک شخص سے بھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے، رستے ہموار کیے جا رہے ہیں، ایک شخص کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ دے عمران خان صاحب کے خلاف۔ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں،
عوام باقی سیاسی پارٹیز کے ساتھ بھی ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ ووٹ لے کے آئے ہیں, وہ ووٹ کی طاقت سے لے آئے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں تو وہ زیادہ عوام کی ووٹ لے کے آئے ہیں. اگر اس سے کم کسی کے پاس سیٹیں تو اتنی ووٹس وہ بھی لے کے آئے ہیں, اتنی عوام ان کے ساتھ بھی ہے. لیکن جو حال اب عوام کا آپ لوگ کر رہے ہیں ایوانوں میں بیٹھ کر, وہ جو ووٹس آپ لے کے آئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ ووٹس آپ کو ملے. سیاسی انتقام کی خاطر آپ نے ملک کو برباد کر دیا, سیاسی ضد اور انا کی خاطر اچھی بلی معیشت کو فارغ کر دیا آپ نے. اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے تماشا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آگے نہیں آ رہے, جی ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں, ہمارا رول نہیں, اور رول پلے نہیں کرنا چاہتے. یہ چیزیں پاکستان کو کس موڑ پر لے جائیں گی یہ آپ دیکھتے رہیں. کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کس چیز کا اب انتظار کیا جا رہا ہے؟ کہ عوام کے سڑکوں پر نکلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ عوام کے اندر جو لاوا کیا کہتے ہیں پیدا ہو رہا ہے, معیشت کا, مہنگائی کا, پیٹرول کا, ڈیزل کا, جو بھی ایک لاوا کریٹ ہو رہا ہے, جو عدل اور انصاف کا ایک لاوا کریٹ ہو رہا ہے کہ عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا, آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لاوا پھٹے, لوگ سڑکوں پر ہوں اور ملک سیل ہو جائے, انتشار پیدا ہو, لوگ آمنے سامنے آ جائیں. کس قسم کی آپ حکمرانی کر رہے ہیں اور کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو؟ یہ چیزیں پاکستان کو صحیح سمت نہیں لے کے جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت صبر کیا, بہت کنٹرول کیا اپنے جذبات کو, اپنے جوش کو, لیکن مجبوراً ان کو ریلی نکالنی پڑی. ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں مجبوراً وہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لیں عوام کو نکال کر. صوبہ پنجاب میں حکومت ہے ان کی, آزاد کشمیر میں حکومت ہے ان کی, گلگت بلتستان میں حکومت ان کی, KPK میں حکومت ہے ان کی. آپ نے جو 25 مئی والا سین کیا وہ آپ دوبارہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے پنجاب میں. عوام کو نکالنے کے لیے ایک کال کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کی. وہ چاہیں تو معیشت, اگر جیسے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے دل سے سوچ رہے ہیں کہ یار معیشت پاکستان کی بہت ڈاؤن جا رہی ہے, عام آدمی پس گیا ہے, وہ چاہیں تو پورے پاکستان میں کال دے سکتے ہیں, دھرنے دے سکتے ہیں, چاروں طرف سے سیل کر دیں گے دھرنے دے کے. آپ کیا کر لیں گے پھر؟ سیاسی کارروائیاں آپ کی ہوتی رہیں گی. پھر عوام کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں آپ؟ یہ چیزیں ان کے اوپر غور کریں. اور پاکستان جو ہمارا ملک ہے, ہم میں اس میں بولنے کی بھی آزادی ہے, سننے کی بھی آزادی ہے, اپنے حق کی بھی آزادی ہے. ہمارا آئین, ہمارا دستور, ہمارا قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اور ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے آبا و اجداد نے بھی اتنی ہی قربانیاں دی ہیں جتنی آپ لوگوں نے دی ہیں. تو یہ زمین ہماری ہے, یہاں پہ جینا مرنا ہمارا ادھر ہی ہے. ہم پاکستانی ہیں, اس لیے خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں, اور کمنٹ میں مجھے میرے سوالات کے جوابات دیا کریں. پاکستان زندہ باد.